آج اکثر میں یہ غور کرتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ملک پاکستان کے علاوہ تقریباً 209 ممالک ہیں۔ 209 ممالک کے اندر کوئی 20، 25، 30 کے درمیان واقعی میں جس میں اکثریت صحیح معنوں میں مسلمانوں کی ہے وہ ممالک ہیں۔ اگر 30 بھی سمجھ لیں ہم، 210 ممالک میں سے 180 ممالک ہٹ جاتے ہیں۔ 180 ممالک کی سلطنت مسلمانوں کی نہیں، وہاں پہ بسنے والے اکثر مسلمان نہیں۔ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں کوئی ایک آدھ گھر مسلمان کا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اب مجھے بتائیے، اتنے ممالک دنیا کے اندر صرف شہر کراچی کی آبادی کو اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگوں پر مشتمل، چاروں طرف پھیلا ہوا یہ شہر۔ پھر اس کے بعد کراچی سے حیدرآباد تک کا جو تقریباً 150 کلومیٹر کا راستہ ہے اس میں کتنے لوگ آباد ہوں گے۔ پھر یہاں سے لاہور، پھر اسلام آباد، کشمیر، وہ ہندوستان کی باؤنڈری میں داخل ہوں، کتنے لوگ آباد ہیں۔ لیکن ان میں سے بتائیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہے؟ چاہتا تو ہمیں کسی انگریز کے گھر پیدا کر دیتا، ہم بھی جو ہے اوٹ پٹانگ حرکتوں میں لگے ہوتے۔ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی گائے کے پیشاب کو پینے پر فخر محسوس کر رہے ہوتے۔ کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم ناپاکی اور پاکی کا کوئی ہمارے ذہنوں میں رواج ہی نہ ہوتا۔ لیکن کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ رسول اللہ کا دامن ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ اس پر تو انبیاء بھی رشک دیا کرتے تھے، انبیاء بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں محمد عربی کی غلاموں میں شامل کر دے، لیکن اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور کا دامن عطا کر دیا۔ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہمیں غساق گروپ میں شامل نہیں کیا کہ جس کے اندر تعظیم نبی بھی شرک اور بدعت قرار دی، ایسے لوگوں میں بھی شامل نہیں کیا، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا بھی ادب دیا، اولیاء کا بھی ادب عطا کیا، ان سے پیار اور محبت کی دولت عطا کی۔ اور کون سی دولت چاہیے دنیا کے اندر ہمیں؟ اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی دولت ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہی سچی ہدایت ہے، یہی سچی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ دولت ایسی دولت ہے کہ دنیا میں تو بظاہر کام آتی ہے، لیکن اس دولت کے بل بوتے پر اللہ جنت کے بڑے بڑے پلاٹ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اس ہدایت کے بدلے انسان کو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہے۔ آج جنازے کی عزت بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، آج مسلمان کے ساتھ ہمدردی بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس کے دل دکھانے کے متعلق اللہ کے محبوب نے وعدے فرما دیا کہ کعبے کی دیوار کو گرانے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ کتنا دل کی اہمیت ہے مسلمانوں کے، لیکن آج ہمیں اس عظیم دولت کی قدر نہیں ہے۔ ہم قرآن کو اور اپنے ایمان کی مضبوطی کو اس وقت دیتے ہیں جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں سارے کام کاج سے۔ زندگی ہماری ختم ہوتے 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 بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو ہمیں ہوش آتا ہے کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے آخرت کے لیے۔ اس سے پہلے ہم دنیا کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہیں۔ جب فارغ وقت ہوتا ہے تو ہم مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہے جب موبائل نیٹ ورک بند ہوتے ہیں مسجدوں میں رونق زیادہ لگی ہوتی ہے، اور جس وقت موبائل نیٹ ورک چل رہے ہوتے ہیں، گھر میں لائٹ موجود ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پر بیٹھ کر عریانی اور فحاشی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، ایسے لوگوں کو سچے راستے پر کون لے کر آئے گا؟ ان لوگوں کو مسجد کا رخ کون بتائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تبھی اللہ کے کلام سے انسان کو جڑنے کی بے حد ضرورت ہے، ورنہ پھر دنیا کے اندر بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔